نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين خلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے دیکھتے ہو تم اس کو والقا فی الارض رواسی اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ ان تمید بکم کہ ہل نہ جائے تمہارے ساتھ وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور وانزلنا من السماء ماء اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی فانبتنا فیہا من کل زوج کریم پس ہم نے اگائے اس میں ہر قسم کے عزت والے جوڑے ھذا خلق اللہ یہ اللہ کی تخلیق ہے فارونی ماذا خلق الذین من دونی بس دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا انہوں نے جو اس کے علاوہ ہیں بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالم تو کھلی گمراہی میں ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ لقمان آیت نمبر 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ابتداءً قرآن مجید کی طرف ترغیب اور قرآن سے روکنے والے بد نصیب لوگوں کا تذکرہ تھا، اور آخر میں فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اور اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس پر آگے آج کے سبق میں عقلی دلیل ارشاد فرمائی کہ اللہ غالب کیوں نہ ہو، ساری کائنات کا خالق جو اللہ ہے، ایک ایک ذرے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب خالق ساری کائنات کا اللہ ہے تو پھر مالک اور غالب بھی ساری کائنات پہ کون ہے؟ اللہ۔
فرماتے ہیں خلق السماوات، اللہ نے بنایا آسمانوں کو. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں 7 آسمان بنائے طے بتائے. اللہ نے 7 آسمان طے بتائے بنائے، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے بنائے. کوئی سہارا نہیں دیا، کوئی دیوار نہیں، کوئی ستون نہیں. اتنے بڑے وزنی آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ترونہا، تم روز دیکھتے ہو آسمان کو، باہر تو نکلو نا، نگاہ تو اوپر اٹھاؤ نا، تمہارے سروں کے اوپر آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا تمہیں بتا رہا ہے. لوگو، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والی ذات ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں پہاڑ ڈال دیے. فرمایا واہ واہ مولا تیری شان، پانی تے زمین ٹھہرائی، تھما باج آسمان. اللہ تیری شان کی کیا بات ہے، سب کو سبحان اللہ. فرمایا زمین کے اندر پہاڑ بنائے، ان تمید بکم، یہ اہل اللہ تمید بکم، تاکہ ہل نہ جائے تمہارے ساتھ. اگر زمین حرکت کرتی اور تھوڑا سا جھنجھوڑ دیتا اللہ، تو تمہارے مکان بھی نہ ٹھہرتے اور تم بھی نہ چل پھر سکتے. اللہ نے کس طرح زمین کو قرار والا بنایا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کتنے جانور پیدا فرما کر پھیلا دیے. ایک ایک چیز اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے. ایک شاعر ہے ملتان کا، وہ کہتا ہے یہ دیکھو نا جانوروں کو، اس میں انسانوں کی بات نہیں، کتیاں بلیاں سب کو بچے کون دے رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے کتیاں نو بچے کون ہے دیندا، جڑی ٹر دیے لا کے قطاراں، تے مرغی نہ پیر دا دیوا بالے، بچے مل گئے بے شماراں. تے مچھلی نو بچے کون ہے دیندا، بچے جن جن کرن بہاراں. پانی کے اندر وہ بچوں کی جناب لینے لگی ہوئی ہیں. مچھلیاں نو بچے کون دیندا، بچے جن جن کرن بہاراں. خاکی اے تا منگ دے سب رب تو کریں در در پکاراں. یعنی یہ مچھلیاں کو دیکھو، یہ مرغیوں کو دیکھو، یہ جانوروں کو دیکھو، ان کو بچے جب اللہ دے رہا ہے تو مجھے بھی اللہ بیٹا دے سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ساری کائنات میں مختلف قسم کے جانور پیدا کر کے پھیلانے والا کون ہے؟ اللہ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی برسایا. اللہ فرماتے ہیں سورۃ النور میں الم تر ان اللہ یزجی سحابا، آپ نے غور نہیں کیا اللہ کیسے بادلوں کو کھینچ کر لاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر کس طرح ان کو آپس میں مکس کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر ان کو طے بطے کر دیتا ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر بوند بوند کر کے ان کے بیچ سے پانی برساتا ہے. فرمایا سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی بھی ہم نے آسمان سے برسایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر طرح طرح کے باغات اگائے، ہر قسم کے جوڑے ہم نے اگائے. یہ سبزیاں ہیں، یہ پھل ہے، یہ تمہاری کھیت لہلہا رہے ہیں. سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے 14واں پارہ نکالیں، سورۃ النحل، سورت کا نام ہے سورۃ النحل. جو آسانی سے نکال سکتے ہیں نکال لیں، ورنہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں. سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ ہے، آیت نمبر 2 ختم ہو رہی ہے، 3 شروع ہو رہی ہے. سورۃ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 3، اور جو 16 لائن والا قرآن مجید ہے صفحہ نمبر 242 ہے اس پر. جی
سورۃ النحل بالکل پہلی لائن سے دیکھیں جی. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ فرماتے ہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ، انسان کو نطفے سے بنایا. فاذا هو خصیم مبین، پھر یہ واضح طور پر جھگڑالو ہو گیا. اللہ کی وحدانیت میں جھگڑے کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے نطفے سے بنایا. والانعام خلقها، اور مویشیوں کو کس نے بنایا؟ اللہ. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے، ان کی اون سے اور تمہارے لیے کپڑے وغیرہ بن رہے ہیں. ومنافع، اور دیگر نفع کی چیزیں ہیں. ومنہا تأکلون، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور تمہارے لیے ان کے ریوڑوں میں بڑی خوبصورتی ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کو چرنے کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہو، ریوڑ دیکھ کر بھی بندہ خوش ہو جاتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، ایسے جانور بھی بنائے جو تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں. إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے، جہاں تیری گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی وہاں وہ جانور تیرا سامان اٹھا کر پہنچاتے ہیں. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اگر تمہیں خود جانا پڑے تو اپنی جان گوا بیٹھو. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. والخیلا، اور گھوڑے بنائے. والبغالا، اور خچر بنائے. والحمیرا، اور گدھے بنائے. لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ. وزینہ، اور زینت کا باعث بنائے. ویخلق ما لا تعلمون، اور تمہاری سواری کی وہ چیزیں بنائیں جن کا بھی تمہیں علم بھی نہیں ہے. قرآن مجید قیامت تک کے لیے نا، اب اس وقت سواریاں یہ تھیں گھوڑے خچر اور گدھے، ان کا ذکر کر دیا. اس وقت جہاز کی مثال اگر اللہ دیتے تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی، اشارہ کر دیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی کئی ایسی سواریاں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اس میں قیامت تک اور بھی آگے پتہ نہیں کیا کچھ آنے والی ہیں، سب کا ذکر آ گیا جی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قصد السبیل ومنہا جائر، سیدھا راہ بھی ادھر ہی اور الٹا بھی اسی نے ہی بتانا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دیتا، یعنی مجبور کر دیتا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تمہارے لیے. مِنْهُ شَرَابٌ، تم پیتے بھی ہو. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی سے درخت بھی اگتے ہیں. فِيهِ تُسِيمُونَ، جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو. يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اسی پانی کے ذریعے تمہاری کھیتیاں اگاتا ہے. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون اگاتا ہے. والنخیل، اور کھجوریں. والآناب، اور انگور. ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل. فرمایا یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، رات کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا. والشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کیا. والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ساتھ مسخر کی ہوئی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یاقلون، ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان، جو چیزیں اللہ نے زمین میں پھیلائی ہیں مختلفا الوان، اللہ نے ان کے رنگ بھی مختلف بنا دیے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ.
سب کے اگر ایک جیسے رنگ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آلو پڑے ہیں یا پیاز پڑے ہیں یا سیب پڑے ہیں، ایک جیسے ہی ہوتے۔ اللہ نے رنگ جدا جدا بنائے ہیں، فرمایا مختلفاً الوانو، تم چکھے بغیر دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہو کہ کون سی چیز پڑی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، دھیان کرنے والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وہو الذی سخر البحر، دریاؤں کو کس نے تابع کیا؟ لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ، وتستخرجوا منہ حلیۃ، پھر وہاں سے زیور نکالتے ہو، تلبسونہا، جن کو پہن لیتے ہو، وتری الفلک، کبھی کشتیوں کو دیکھو نا، مواخر فیہ، پانی کو چیر چیر کر چل رہی ہوتی ہیں اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل حاصل کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں پہاڑ ڈال دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ ہل نہ جائے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائیں، وَسُبُلًا، اور راہیں بنائیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پالو، وَعَلَامَاتٍ، اور نشانات بنائے۔ تم جاتے ہو، تم جگہ کو دیکھ کر نہیں یار یہ پنڈی نہیں ہے، یہ لاہور ہے، یہ اسلام آباد ہے، یہ فلاں ہے، اگر ساری زمین ہی دھرتی ایک جیسی ہوتی تو پتہ نہ چلتا لاہور کون سا ہے، پشاور کون سا ہے۔ وَعَلَامَاتٍ، نشانات بنا دیے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور جہاں دی نشان نظر نہ آئے وہاں ستاروں کے ذریعے جنگل میں لوگ راہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس نے بنائی؟ بولو اللہ۔ اب سوال کا جواب، افمن یخلق، اللہ کہتے ہیں اب سنو ذرا ایک سوال اور پھر جواب دو، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جس نے سب کچھ بنایا اور وہ جنہوں نے کچھ نہیں بنایا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اتنا تو خیال کرو، افمن یخلق، کیا جس نے سب کچھ بنایا، کمن، ان کی طرح ہو گیا، لا یخلق، جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، افلا تذکرون، دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنی بات پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ بڑے بڑے پہاڑوں میں سے ایک سنگریزہ بھی کسی نے نہیں بنایا، ریگستانوں میں سے ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا، سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی کسی نے نہیں بنایا، جنگلات میں سے ایک پتا بھی کسی نے نہیں بنایا، حشرات میں سے ایک کیڑا بھی کسی نے نہیں بنایا۔ جب صرف اللہ ہی خالق ہے پھر عبادت کے لائق کون؟ اللہ۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، جنہوں نے سب کچھ بنایا اور جس نے کچھ نہیں بنایا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو تمہیں چند چیزیں گنوائی ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہیں۔ لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب واپس آئیے اور ایک منٹ میں یہ دیکھیے آیت اپنے سبق کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو بنایا بغیر ستون کے بنایا، تم دیکھتے ہو اس کو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں پہاڑ بنائے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ ہل نہ جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جانور پیدا کیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ کریم، ہر قسم کے جوڑے، ہر قسم کی فصلیں پیدا کی۔ ھذا خلق اللہ، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ بولو کس کی تخلیق ہے؟ اللہ۔ سارے بولو کس کی تخلیق ہے؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے دکھاؤ نا میرے علاوہ کسی نے کیا بنایا ہے۔
اللہ کہتے ہیں دکھاؤ نا مجھے، کسی پتھر پہ ہاتھ تو رکھو نا اور کہو یہ اللہ نے نہیں فلاں بزرگ نے بنایا ہے، یہ ذرہ اللہ نے نہیں کسی اور نے بنایا ہے۔ کسی پتے پر ہاتھ رکھ کر کہو نا یہ اللہ نے نہیں کس نے بنایا ہے۔ اور پانی کا کوئی قطرہ تو دکھاؤ جو رب نے نہ بنایا ہو، کسی اور نے بنایا ہو۔ اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو اللہ نے بنایا ہے، مجھے دکھاؤ نا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، خالق کو مخلوق کے اور مخلوق کو خالق کا درجہ دے رہے ہیں، ایسے ظالم ہیں۔ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اس کے علاوہ کسی نے ایک ذرہ نہیں بنایا، بھلا مخلوق اللہ کی شریک کیسے بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔